तमकिनत मंसूर जो है वो बड़ी टैलेंटेड एक डिजिटल क्रिएटर हैं, डॉक्टर भी हैं और अब जो है वो एक्ट्रेस भी हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, कुछ भी कहने से पहले नहीं सोचती हैं, खुल के बात करती हैं। लोग बड़ा उनको प्रेज़ करते हैं बिकॉज़ शी इज़ वेरी फ़नी एंड बेसिकली शी इज़ नोन फॉर हर कॉमेडी स्किट्स। अच्छा, उन्होंने कुछ ड्रामों में भी काम किया अभी रिसेंटली, चिंटू की मम्मी, काला डोरिया, स्टैंड अप गर्ल। ये उनके कुछ जो हैं प्रोजेक्ट्स थे। बिकॉज शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ वेरी आउटस्पोकन, तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक बड़ी ही बड़ी बात कर दी और बात की है उन्होंने फिरदौस जमाल के हवाले से। फिरदौस जमाल जो है पहले भी आज से 2 साल पहले उन्होंने मायरा खान के हवाले से बात की थी कि मायरा खान बुढ़ी है, अब उसको काम नहीं करना चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई फिरदौस जमाल पे कि भाई ये कौन होते हैं बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर आपको उनकी फैमिली के हवाले से भी पता होगा कि उनके बेटे का जो मामला हुआ था, घर वालों कहा यह जा रहा था कि उनकी डिवोर्स हो गई और उनकी बीवी जो है उनको छोड़ के चली गई है। खैर वो इट वाज अनदर कंट्रोवर्सी, लेकिन अभी क्योंकि बात हो रही है फिरदौस जमाल और तमकिनत ने जो उनके हवाले से बात की, फिरदौस जमाल ने बेसिकली दोबारा से एक पॉडकास्ट में फिर दोबारा बात की और बहुत ही हकारत से मायरा खान के, मुझे नहीं समझ आता कि मायरा खान से क्या प्रॉब्लम है फिरदौस जमाल को। कहा कि भाई बुढ़ी हो चुकी है और छोटी उम्र की होनी चाहिए, 17-18 साल की हीरोइंस। अच्छा, ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में। हॉलीवुड में आप देख लें 55-55 साल की हीरोइंस आ रही हैं 60 साल के बंदों के साथ। हाँ, इस तरह के शोज आते हैं, इस तरह की मूवीज़ भी आती है जिसपे टीनेजर्स होते हैं, लेकिन साथ साथ इतनी रियलिस्टिक जो है वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि जी मूवीज़ में 55 साल की, 50 साल की हीरोइन, 60-60 साल की हीरोइन, तो ये नहीं होता कि जी 18 साल की ही लड़की को लेना है। हॉलीवुड में इस तरह का कुछ भी नहीं है। यंगस्टर्स भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अधेड़ उम्र के लोग भी काम कर रहे हैं, और कहीं नहीं लिखा कि आप 17-18 साल की लड़की लें और 55 साल का आप हीरो लें। लेकिन ठीक है, हमारे हीरोज सही लगते हैं, उनके साथ छोटी लड़कियां भी चल जाती हैं तो ठीक है। सब हीरोज के साथ नहीं, लेकिन सही है। बस आप, मुझे लगता है कि जो भी है एज डिफरेंस जितना भी है, स्क्रीन पे प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। और ये जो बच्चियां कास्ट करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो अब ये फिरदौस जमाल जो है एक बार फिर उन पर बड़ी बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि जितनी हेट्रेड के साथ वो मायरा खान का नाम लेते हैं वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि किस तरह हमारी सोसाइटी में जो है ना, ये मर्दों के पीडोफाइल किस्म के बिहेवियर हैं। पीडोफाइल के वाले से आप लोग जानते ही होंगे, जो गलत किस्म के लोग होते हैं और कम उम्र बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिरदौस जमाल जो है उनकी अप्रोच भी जो है पीडोफाइल्स की तरह है, और मुझे लगता है कि फिरदौस जमाल जो है पाकिस्तान के एप्स्टीन है। एप्स्टीन के वाले से आप लोग सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एप्स्टीन फाइल के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि वो किस किस्म का केस है, एप्स्टीन कौन था और कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई और किन किन लोगों का नाम जो है इस केस में आया, और ये पीडोफाइल्स थे एप्स्टीन और उसके दोस्त यार। अच्छा, अब जो है इसके वाले से तमकिनत ने ये बहुत बड़ी बात कर दी कि फिरदौस जमाल जो हैं वो पाकिस्तानी एप्स्टीन है और उनकी मेंटालिटी जो है पीडोफाइल्स वाली है। सो फिरदौस जमाल साहब को थोड़ा सा अपने गुस्से पे भी काबू करना चाहिए, और फिरदौस जमाल साहब को ये सोचना चाहिए कि यार पहले भी आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, फिर आपने बैठ के मायरा खान को बुरा भला कहा और ये कहा कि वो बुढ़ी है, एजड है। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लोग देखना चाह रहे हैं, लोग मायरा खान को देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पागल नहीं है। प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस एक्टर की कितनी डिमांड है और उसको लोग कितना पसंद करते हैं। वो फहद मुस्तफ़ा ने कहा था ना कि मायरा खान जो है जिस मूवी में होती है वो मूवी बिकती ही बिकती है। सो भाई वो मर्जी है प्रोड्यूसर की, मूवी आ रही है, लोग देख रहे हैं। आग लगे बस्ती में आई मायरा खान थी, लोगों ने देखा। अब किसी को मायरा खान पसंद है, किसी को नहीं पसंद, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सो तमकिनत ने जो है ये बात की और लोगों ने काफ़ी जो है सपोर्ट किया इस बात पे तमकिनत को। सो आपकी इसके बारे में क्या राय है? और मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लगता है जो सीनियर्स हैं ना, उनको थोड़ा सा अपना रवैया अपने जूनियर्स के साथ सही रखना चाहिए, जैसे माया अली ने कहा जवेरिया सऊद को। सो ये थी अपडेट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। इफ़त उमर की बेटी नूरजहां की शादी हुई है, और शादी हुई है एक नॉन मुस्लिम लड़के से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो मुस्लिम नहीं हुआ है और वो नॉन मुस्लिम है, तो ये शादी कैसे हो सकती है, और कुछ कह रहे हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। बड़ी रंगा रंग जो है शादी हुई, काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने एंट्री मारी है, उसके वाले से हम बात करेंगे। और शादी पे बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज़ देखी अपनी इंडस्ट्री की, उसके वाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, इफ़त उमर पाकिस्तानी एक्ट्रेस, होस्ट
اور زیادہ تر جو ہے ان پہ تنقید ہوتی ہے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ویری بولڈ، لیکن ان کی جو بدتمیزیاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا اختلاف رائے ہونا تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی اوپینین ہے، لیکن کسی کے بارے میں اتنے ہارش ورڈز استعمال کرنا، اس کو گالیاں دینا، ایک عزت دار آدمی، میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب سب کی اپنی رائے ہے، سب کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی اوپینین کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے، آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، اور دوسرے کی اوپینین کی رسپیکٹ کرنا آپ پہ فرض ہے۔ سو خان صاحب جو ہے ان کو لے کے وہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتی رہیں، گالم گلوچ کرتی رہیں، اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہیں، اس پہ بڑا ان پہ تنقید ہوئی۔ عفت عمر جو ہیں ایکسٹریملی بولڈ ماڈل تھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے کریئر کا ماڈلنگ سے آغاز کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح عفت عمر جو ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا پہ پریزنس انہوں نے رکھی، اور اوٹ پٹانگ وہ باتیں بھی کرتی رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوسٹنگ جو ہے آج تک کر رہی ہیں، پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں۔ عفت عمر کی بیٹی ہیں صاحبزادی، ان کا نام نور جہاں ہے، ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی اپنے لو آف لائف سے، لڑکے کے نام گیون ہے، دونوں ہم عمر ہیں، ساتھ پڑھتے تھے، کافی ٹائم سے ڈیٹ کر رہے تھے، کسی نے مجھے کہا ہے کہ یار یہ 2-3 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ڈیٹ کر رہے تھے، دے ور ان اے لیو ان ریلیشن شپ، اور فائنلی دے گاٹ میرڈ، گیون جو ہے پاکستان آیا اور ان لوگوں نے شادی کی، اور میری اطلاعات کے مطابق گیون جو ہے اس نے اسلام نہیں قبول کیا ہے۔ تو انڈیا میں تو ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے ہندو خواتین سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک طرف گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف گھر میں مندر ہے، اس طرح کی شادی نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے آپ لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تو بے وقوف نہیں بنا سکتے نا آپ، تو آپ جو اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے وہ تو کہہ دیا ہے، اس پہ آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو شادی نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی، تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ لیو ان ریلیشن شپ میں ہی رہتے ہیں، جو آپ اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے ایک کافر سے آپ شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مسلمان کر لیں اس کو، پھر تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے آف کورس، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ سو ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ نا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے ہم نے پریکٹس تو کرنا نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کلمہ پڑھ لیں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں پرسنلی، سو آئی نو دیٹ۔ سو خیر شادی جو ہے بڑی مزیدار ہوئی، اپنی شادی پہ خوبصورت لگ رہی تھی، انتہائی بولڈ ڈریس پہنا ہوا تھا نور جہاں نے، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے ڈھولکی وغیرہ ہوئی تو اس میں سب کا ریٹرو لک تھا، پرانا ونٹیج اسٹائل کا، بڑے اسٹائلش سب لگ رہے تھے۔ سما حمید صاحبہ جو ہے انہوں نے مہندی پہ بھی ڈانس کیا، شادی پہ بھی ڈانس کیا، اور ان کا ڈانس بڑا وائرل ہوا، بہت زیادہ خوش نظر آئیں، اور ان کی بہت زیادہ دوستی ہے عفت عمر سے، یہ ہمیں اس بات کا اندازہ تبھی ہوا جب ان کی شادی پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں، اور بھی ایچ ایس وائی ہو گئے، نومی انصاری، یہ بڑے ڈیزائنرز اور شوبز کے دنیا سے کافی سارے لوگ جو ہیں ریسیپشن پر آئے، مہندی پہ میرے خیال سے بہت سارے لوگ نہیں تھے، لاہور کا آپ کہہ لیں ایک سوشل سرکل ہے، تو اس میں سے بہت سارے سوشلائٹس تھے، لیکن شادی پہ ہمیں کافی سارے لوگ نظر آئے، شادی پہ جو ہے وہ بولڈ ڈریسنگ پہ بھی ان کی تنقید ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پوری فیملی ہی حد سے زیادہ بولڈ ہے، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اور مزیدار بات یہ ہے کہ شادی پہ انٹری ماری مریم اورنگزیب میں، مریم اورنگزیب پاکستانی پولیٹیشین، کچھ عرصے سے بہت زیادہ چرچے پہ ہے، چرچے ہو رہے ہیں ان کے، بیکاز ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہم نے دیکھی بسنت پہ، کہ پورا لک ہی چینج ہو گیا، 20 سال چھوٹی وہ اپنی عمر سے لگ رہی تھی، اور آف کورس موٹاپا ایسی چیز ہے کہ جب آپ وزن کم کرتے ہیں تو واقعی آپ اپنی عمر سے بھی کم لگتے ہیں، اور آپ کی لکس ہی چینج ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے اوزمپک کھا لی، انہوں نے سرجری کرائی ہے، بٹ ان کی مدر نے کہا کہ اٹس جسٹ ویٹ لاس، اور وہ کافی عرصے سے ڈائٹنگ کر رہی ہے، بٹ آئی ایم شیور اوزمپک لی ہوگی، اٹس ایزیلی اویلیبل ان پاکستان اینڈ پیپل آر کنزیومنگ اٹ، بیکاز یہاں پہ تو کچھ پتہ چل جائے نا تو وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ بڑا حیران رہ گئے کہ اچھا مریم اورنگزیب بھی آئی ہیں، تو مریم اورنگزیب کیوں نہیں آتی؟ عفت عمر پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور عمران خان کو اتنی گالیاں دیتی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو سپورٹ کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ، تو انہوں نے تو آنا ہی تھا، سو ان کی جو ہے انٹری ہوئی، اور ان کے ساتھ تصاویر جو ہیں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں کافی زیادہ۔ سو یہ تھی شادی، اب میرے خیال سے شادی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی، ولیمہ شلیمہ مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کر بھی لے۔ بھائی ایئر بائی ڈیجیٹل پہ نیا ڈرامہ آ گیا ہے، ڈاکٹر بہو، اچھا کاسٹ جو ہے بڑی ڈفرینٹ سی ہے، ایک نیو کمر بھی ہم نے دیکھا ہے، کبرا خان کو تو سب جانتے ہیں، کبرا خان اب پہلے کی طرح بہت زیادہ کام نہیں کر رہی ہیں، لیکن گنا چنا اچھا کام کر رہی ہیں، کبرا خان اس میں ڈاکٹر ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یار کبرا اب اس ایج سے نکل چکی ہیں
کہ آپ ان کو یंگ کریکٹرز لیں، لیکن ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کبرا خان ہیں، ان کو ڈاکٹر دکھایا گیا ہے، اور ان کے اپوزٹ جو ہے لیڈ میں شجاع اسد ہیں۔ اچھا، ہمایوں سعید جو ہیں، یہ جو پورا پروجیکٹ ہے وہ ہمایوں سعید نے کنسیوڈ کیا تھا کچھ سال پہلے، اور اب جو ہے مہرین جبار پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، بہت ہی زبردست جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے۔ مہرین جبار کا یہ پروجیکٹ ہے، لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں کیونکہ مہرین جبار نے بہت اچھے پروجیکٹس دیے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ تو مہرین جبار کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اب کیونکہ یہ آن ایئر ہو چکا ہے تو لوگوں نے اس کے حوالے سے ورڈکٹ دے دیے ہیں، اور پاکستانی سوسائٹی کے کچھ ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جو فیملیز ہیں ان کو جو اپنی بہوئیں چاہیے ہوتی ہیں پروفیشنل ڈگری کے ساتھ، اور ان کے پروفیشن کے حوالے سے، اور وہ جو کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر ہونی چاہیے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا نام ڈاکٹر بہو ہے، کہ کتنا ایمفسس ہوتا ہے اس چیز پہ کہ بھائی ڈاکٹر ہونی ضروری ہے، جیسے ہمارے کانسیپٹ ہے سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر اور انجینئر والا۔ تو اس چیز کو جو ہے اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کچھ بہت بڑی ریالٹیز ہیں جن کو ٹچ کیا گیا ہے اس اسٹوری میں۔ صبا حمید ہے، محمد احمد ہے، بختاور مظہر ہیں اس میں، اور شہزاد نواز ہیں، عدیل حسین ہے، حاجرہ یامین ہے، سو عدیل حسین بھی ہیں اس میں، اور شہزاد نواز تو مجھے بالکل نہیں پسند ہے بھائی، بالکل نہیں پسند مجھے شہزاد نواز، اتنا کوئی وانا بھی وہ آدمی ہے، جس طرح وہ بات کرتا ہے اکڑ اکڑ کے، اور وہ بن کے بولنا، آئی ڈونٹ نو۔ اور مجھے نا ڈرامہ میں نے دیکھا پہلی ایپیسوڈ، مجھے نا اچھا نہیں لگا تھوڑا سا۔ اچھا ہے، کریکٹرز اسٹیبلش ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اسٹوری کیا ہوگی۔ ایک تو جو پھپھو دکھائی ہے کبرا خان کی، بہت بریلینٹ ایکٹنگ کر رہی ہے، بہت ہی اچھی ایکٹریس ہے، ویری پلیزنٹ پرسنالٹی، لیکن شہزاد نواز تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، یہ جو لڑکے کا باپ دکھایا گیا ہے۔ سو پھپھو کا کریکٹر بہت اچھا تھا۔ صبا حمید جو ہے وہ مدر دکھائی ہے، جو دوسری پارٹی ہے لڑکا بیسکلی اس کی۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں اچھا لگ رہا، لیکن جیسے کچھ ڈرامے ہوتے ہیں نا، جیسے معمہ اور شرپسند، یہ دیکھ کے ہمارے اسٹینڈرڈ جو ہے نا تھوڑے ہائی ہو گئے ہیں، تو وہ فیل نہیں آ رہی، تو شاید تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن مجھے کچھ کریکٹرز بہت اچھے لگے۔ پھپھو والا جو ہے نا وہ بڑا اوور پاورنگ کریکٹر تھا، اب مزہ آیا وہ دیکھ کے۔ اور شادی کے حوالے سے سوسائٹی میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اس طرح کی لڑکی چاہیے، اس طرح کی چاہیے، اس کے حوالے سے جو ہے اس میں بات ہوئی ہے۔ ابھی تک ڈرامہ اچھا ہے، نتھنگ ایکسٹرا آرڈنری، بٹ یس اٹس اے ڈفرنٹ پروجیکٹ، ڈفرنٹ اسٹوری، پیپل آر لونگ اٹ۔ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔